بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس اہم دینی پروگرام میں ایک بار ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ کے سوالات اور ان کا شرعی حل، اس بار بھی کثیر تعداد میں سوالات موصول ہوئے ہیں۔ ہمارے کسی بھائی نے ہمیں یہ سوال کیا ہے کہ سفر میں نماز قصر کی ابتدا گھر سے نکلتے ہی ہوگی یا سٹی سے باہر نکلنے کے بعد ہوگی؟ دیکھیے، نماز قصر کی جو ابتدا ہوگی، فقہاء اکرام نے اس سلسلے میں فرمایا ہے جب آبادی سے آپ نکل جائیں، آبادی ختم ہو جائے، اس وقت سے آپ مسافر شمار ہوں گے اور نماز قصر ادا کریں گے۔ عام طور پہ اس کی نشاندہی اس طرح کی جاتی ہے جیسے قبرستان شہر کی حدود سے باہر ہوا کرتے تھے یا ریلوے اسٹیشن ہے، تو اگر یہ آبادی سے دور ہیں، آبادی یہاں ختم ہو جاتی ہے، تو جیسے ہی یہاں سے آپ نکلیں گے اسی وقت سے آپ کو مسافر مانا جائے گا۔ اور اگر یہ چیزیں آبادی کے اندر آ گئی ہیں تو پھر آبادی کو جب آپ ترک کریں گے اس وقت سے مسافر شمار کیے جائیں گے اور نماز قصر ادا کریں گے۔ محمد طاہر قادری یہ اولا کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ نماز قصر کب کی جائے گی، اس کی کیا شرطیں ہیں؟ دیکھیے، نماز قصر جو ہوتی ہے وہ جو 4 رکعت والی نماز ہے فرض، اسے 2 رکعت پڑھنا ہوتا ہے۔ نماز ظہر ہے، نماز عصر اور نماز عشاء، اس میں مسافر کو 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھنا لازم ہے، اور یہ اختیاری نہیں ہے بلکہ واجب ہے کہ مسافر 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اب یہ سفر شرعی ہونا چاہیے، اور سفر شرعی یہ ہے کہ کوئی شخص سفر کر رہا ہے تو جس جگہ وہ جا رہا ہے وہ مسافت آج کے حساب سے تقریباً 92 کلومیٹر ہونا چاہیے، اور وہاں رہنے کی نیت 15 دن سے کم ہونا چاہیے۔ یعنی جس جگہ سفر کے ارادے سے جا رہا ہے وہاں قیام کی جو نیت و ارادہ ہے وہ 15 دن سے کم کا ہے، مثلا 5 دن کا ہے، 4 دن کا ہے، 2 دن کا ہے، یہ مدت جو ہے 15 دن سے کم ہے، تو شریعت کی نظر میں ایسا شخص مسافر ہے، اس پر لازم اور ضروری ہے کہ جو 4 رکعت والے فرض ہیں اسے وہ 2 رکعت ادا کرے۔ سنتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقیم ہو چکا ہے، سفر اس کا ختم ہو چکا ہے، حالت سفر میں نہیں ہے، کہیں اقامت کر لی ہے، تو سنتیں پوری پڑے، اور دوران سفر اگر کسی وجہ سے وہ سواری ترک ہونے کا امکان ہے یا چل رہا ہے، راستے میں قیام نہیں کر رہا ہے، تو وہ سنتیں ترک بھی کر سکتا ہے۔ مسافت جو ہونا چاہیے فقہاء کی نظر میں کم سے کم 92 کلومیٹر ہونا چاہیے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ محمد طاہر قادری صاحب نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو، یا اس کے برعکس امام مقیم ہو اور مقتدی مسافر ہوں، تو نماز کس طرح ادا کی جائے گی؟ دیکھیے، اگر امام مقیم ہے اور مقتدی مسافر ہیں تو پھر مقتدی پوری نماز پڑھیں گے، امام کی اقتداء کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ لہذا اگر مسافر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام مقیم ہے تو اس کی اقتداء میں
تمام مسافر پوری نماز پڑھیں گے، لیکن اگر امامت کسی مسافر نے کی تو پھر مسافر 2 رکعت نماز پڑھائے گا اور وہ مقتدیوں سے کہہ دے گا کہ وہ اپنی نماز پوری کر لیں۔ کسی وجہ سے اگر مسافر کو نماز کی امامت کرنا پڑی تو پہلے وہ مقتدیوں میں یہ اعلان کر دے کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت نماز پڑھاؤں گا، اس کے بعد آپ اپنی نماز مکمل کر لیجیے۔ 2 رکعت پڑھانے کے بعد وہ سلام پھر دے گا، اور اس کے بعد بھی مستحب ہے کہ ایک بار پھر اعلان کر دے کہ میں مسافر ہوں، آپ تمام لوگ نماز اپنی پوری کر لیجیے۔ تو مسافر اگر امام ہوگا تو 2 رکعت نماز پڑھائے گا، لیکن امام اگر مقیم ہے تو وہ مکمل نماز پڑھائے گا اور مسافروں کو بھی مکمل نماز پڑھنا ہوگی۔ ایک بھائی نے ہمیں یہ سوال ارسال کیا ہے کہ مفتی صاحب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ کسی نے 4 رکعت سنت نماز پڑھی اور پہلی رکعت میں الحمد کے بعد اس نے سورہ ناس پڑھ لی، تو اگلی رکعتوں میں کون سی سورت پڑھے گا؟ دیکھیے، اس میں شرعی اصول یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت ترتیب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تلاوت میں تقدیم و تاخیر کرنا یہ ممنوع ہے، یعنی الٹی ترتیب پڑھنا یہ غلط ہے۔ تلاوت کی واجبات میں سے ہے کہ آپ اگر تلاوت کر رہے ہیں نماز میں بھی یا غیر نماز میں بھی تو پھر ترتیب کا خیال رکھیں۔ جیسے اگر پہلی رکعت میں آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو دوسری رکعت میں اذا جاء، تیسری رکعت میں تبت یدا اور چوتھی رکعت میں قل ھو اللہ پڑھی۔ لیکن اگر اس کے برعکس کسی نے کیا تو یہ سجدہ سہو تو اگرچہ لازم نہیں ہوگا، لیکن وہ شخص عمدن اگر ایسا کر رہا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ اب اگر آپ کسی بھائی نے پہلی رکعت میں ہی سورہ ناس پڑھ لی تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ 4 رکعت میں سورہ ناس پڑھے، کیونکہ یہ تلاوت معکوس فقہاء اکرام کے نزدیک ممنوع ہے، لہذا وہ ہر رکعت میں سورہ ناس ہی پڑھے۔ ہمیں ایک سوال یہ موصول ہوا ہے، کسی بھائی نے یہ لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک ہی مجلس میں پورے قرآن کی تلاوت کی، تو کیا جن لوگوں نے آیت سجدے کی تلاوت کی وہی لوگ سجدہ ادا کریں گے، یا پھر ان میں سے کوئی بھی ایک شخص پورے 14 سجدے کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں اصول یہ ہے کہ جس نے آیت سجدہ پڑھی اس پر سجدہ تلاوت کرنا لازم ہے، یا جس نے آیت سجدہ سنی اس پر بھی سجدہ کرنا لازم ہوگا۔ اگر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس نے متعدد مقامات کی چند آیت سجدہ تلاوت کی، مجلس اس کی ایک ہی ہے، تو جتنی آیت سجدہ اس نے تلاوت کی ہے اتنے سجدے اس پر لازم ہوں گے۔ اگر ایک ہی آیت سجدہ متعدد بار پڑھ رہا ہے اور ایک ہی مجلس میں پڑھ رہا ہے، مجلس کی تبدیل نہیں ہوئی ہے اور ایک ہی آیت سجدے کی اس نے تکرار کی ہے، تو اس صورت میں بھی ایک سجدہ تلاوت اسے ادا کرنا ہوگا۔ اب آپ نے جو صورت پوچھی ہے، دریافت کی ہے کہ ایک جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پورے قرآن کی تلاوت کی ہے، تو سجدے کس پر لازم ہوں گے؟ تو اس میں رہنمائی یہ ہے شرعی کہ جس نے آیت سجدے کی تلاوت کی ہے اس پر سجدہ لازم ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 14 سجدے اگر ایک شخص ادا کر لے، جس نے آیت سجدہ نہیں پڑھی ہے تو اس کے سجدے ادا ہو جائیں، یا جس نے ایک آیت سجدہ پڑھی ہے باقی چند لوگوں نے الگ الگ آیت سجدہ تلاوت کی ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ وہی شخص 14 سجدے ادا کر لے اور دوسرے لوگ اس واجب سے سبکدوش ہو جائیں۔ جو شخص بھی آیت سجدہ تلاوت کرے گا اس پر سجدہ تلاوت کرنا لازم اور ضروری ہوگا، اور اس کی آیت سجدے کو اگر کسی نے سنی تو اس پر بھی سجدہ تلاوت کرنا لازم ہوگا۔ اب اگر خاموشی کے ساتھ چند لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو جس نے بھی آیت سجدے کی تلاوت کی ہے اس پر سجدہ تلاوت لازم ہے، اور اگر کسی نے اس کی آیت سجدے کی تلاوت کو سن لیا ہے تو اس پر بھی سجدہ تلاوت کرنا لازم ہوگا۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال ہمیں یہ ارسال کیا ہے کہ اگر کسی نے نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیں تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ دیکھیے، کسی بھی قسم کا نشہ کرنا شریعت میں حرام ہے، خصوصاً شراب پینے کی سخت ممانعت ہے۔ وہ بندہ گناہ گار ہے، اس سے توبہ کرے، لیکن اگر حالت نشے میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی
تو فقہی لحاظ سے اس کی طلاق واقع ہو جائے گی اور اس کی بیوی مطلقہ ہو جائے گی، ان میں میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں رہے گا۔ ایک بھائی نے یہ سوال ہم سے کیا ہے کہ ایک شخص غسل کر رہا ہے، درمیان میں اس نے پیشاب کیا، تو کیا دوبارہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی غسل جنابت کر رہا ہے تو غسل جنابت میں 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو ڈالنا، دوسرا فرض ہے کلی کرنا، اور تیسرا فرض ہے کہ آپ پورے ظاہری بدن پر پانی بہائیں، کوئی جگہ بھی بال برابر خشک نہ رہے۔ اگر کسی شخص نے ان تینوں فرضوں کو ادا کر لیا تو اس کا غسل صحیح ہے۔ اب کوئی شخص کلی کر چکا ہے، ناک میں پانی ڈال چکا ہے، اور اس نے بدن پر بھی پانی ڈال لیا ہے اور ساری جگہ پانی بہہ گیا، اس کے بعد اسے پیشاب لگی اور پیشاب کرنے کے بعد پھر اس نے پانی ڈالا، تو اس کا غسل ادا ہو چکا ہے۔ البتہ اس کا پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ گیا، وہ نماز ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر دوبارہ پھر اس نے ظاہری بدن پر پانی ڈال لیا، کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالا، تو وہ نماز ادا کر سکتا ہے، کیونکہ وضو کے اندر کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ لیکن غسل کے اندر ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ فرائض میں داخل ہے، اگر وہ غسل جنابت کر رہا ہے۔ اگر وہ تازگی کے لیے غسل کر رہا ہے، گرمی سے بچنے کے لیے کر رہا ہے اور پاک ہے، تب تو فرض نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے اگر دوران غسل پیشاب لگی ہے تو دوبارہ وہ کلی اور ناک میں پانی ڈال لے، یہ بہتر اور مناسب ہے۔ اور اگر نہیں ڈالا ہے تو پھر اگر نماز پڑھ رہا ہے تو باقاعدہ وضو کرے، اور اگر اس نے وضو نہیں بھی کیا تب بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ ہمارے کسی بھائی نے ہمیں یہ سوال ارسال کیا ہے کہ اگر مقتدی امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں چلا جائے تو کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ پہلے تو یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ مقتدی کو امام سے کسی بھی رکن کے اندر پہل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ مقتدی ہیں، اقتداء کا مطلب یہ ہے کہ پیروی کریں، اتباع کریں۔ امام اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ ارکان ادا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر ارشاد ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کرے۔ جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو، جب وہ سجدے میں جائے تو سجدہ کرو، جب وہ رکوع میں جائے تو رکوع کرو۔ لہذا کسی بھی رکن میں اور کسی بھی نماز کے حصے میں امام سے پہل نہیں کرنا چاہیے، امام کے بعد ہی نماز ادا کرنا چاہیے۔ اور جو شخص ایسا کرتے ہیں، امام سے پہلے سجدہ یا رکوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں بہت سخت وعید نازل ہوئی ہیں، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب اگر کسی بھائی نے امام سے پہلے کوئی رکن ادا کر لیا تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے، مثلا کوئی شخص سجدے میں چلا گیا امام سے پہلے اور ابھی امام نے سجدہ نہیں کیا ہے، جیسے ہی امام نے سجدہ کیا اس نے سجدے سے سر اٹھا لیا، یعنی وہ سجدہ امام کی اقتداء میں ادا نہیں کیا، تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ رکن امام کی اقتداء میں فوت ہو گیا۔ اس نے سجدہ کیا، اب جیسے ہی امام سجدے میں آیا وہ سجدے سے سر اٹھا لیا، یا سجدہ نہیں رکوع ہے، انہوں نے رکوع کیا، اب امام نے رکوع کیا، امام اس رکوع میں شامل ہو اس سے پہلے انہوں نے رکوع سے سر اٹھا لیا، تو یہ رکن بھی ان کا فوت ہو گیا، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر یہ صورت ہے تو یقیناً نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اگر دوسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا، امام سے پہل کی، پھر امام نے بھی سجدہ کیا اور دونوں سجدے میں شامل ہو گئے، اقتداء پائی گئی، تو فرض تو ادا ہو گیا، نماز ادا ہو گئی، لیکن یہ عمل جو ہے مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے کسی بھائی نے ایک سوال یہ ہم سے کیا ہے، کیا غسل کرتے وقت پورا وضو کر لیا تو ایسی صورت صحیح ہے؟ دیکھیے، سنت طریقہ تو یہی ہے کہ غسل کرنے سے پہلے آپ پورا وضو کیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے یہ طریقہ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ جب آپ غسل کریں تو پاکی کی نیت کریں، اس کا ارادہ کریں دل کے اندر، اور اس کے بعد دیکھیں بدن پر کہاں نجاست ہے، اور نجاست کو دور کریں، پھر اس کے بعد نماز کی مانند جو ہے مکمل وضو کریں،
اور وضو کرنے کے بعد پھر دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں کاندھے پر، پھر سر پر پانی ڈالیں، اور اس طرح پانی بہائیں کہ جسم کے ظاہری حصے پر تمام جگہ پانی پہنچ جائے، کوئی جگہ بھی بال برابر خشک نہ رہے۔ یہ سنت طریقے پر غسل ہے۔ اور اگر کسی نے غسل کی حالت میں غسل کرتے وقت وضو نہیں کیا اور غسل کے 3 فرائض کو ادا کر لیا، تب بھی اس کا غسل ہو جائے گا۔ اور غسل کے 3 فرائض یہ ہیں کہ ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، کلی کرنا، اور بدن کے ظاہری حصے پر اس طرح پانی بہانا کہ کوئی جگہ بھی خشک نہ رہے۔ تو اگر سنت طریقے پر غسل کرے گا، مکمل وضو کرے گا، تو اس کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی آپ پیروی کر رہے ہیں۔ اور بالفرض اگر کسی نے وضو نہیں کیا غسل سے پہلے اور 3 فرض ادا کر لیے، تب بھی اس کا غسل ہو جائے گا۔ ہمارے ایک بھائی نے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے کہ اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے نیند کی جھپکی آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ نیند فی نفس ہی ناقض وضو نہیں ہے۔ یعنی نیند کو دیکھا جائے تو اس نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن یہ نیند دوسرے ناقض وضو کا سبب بنتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب نیند طاری ہوتی ہے اور غفلت والی نیند آتی ہے تو اعضاء میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ ری خارج ہو جائے اور اس شخص کو معلوم نہ ہو، اور ری جو ہے وہ ناقض وضو ہے۔ لہذا اگر غفلت والی نیند طاری ہوئی، اعضاء کے اندر استرخاء پیدا ہو گیا، ڈھیلا پن پیدا ہو گیا، تو یہ ناقض وضو ہے، کیونکہ نیند کو ہی سبب قرار دے دیا ناقض وضو کا، حالانکہ نیند ناقض وضو نہیں ہے، ایک دوسرے ناقض وضو کا سبب بن رہی ہے۔ اب اگر کسی کو تھوڑی سی جھپکی آ گئی اور پھر اونگ آ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ فقہاء کرام نے فرمایا کسی نے سہارا لگایا کسی چیز سے اور وہ سو گیا، تو اگر وہ چیز ہٹا لی جائے اور ایسا شخص گر جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اعضاء کے اندر استرخاء پیدا ہو چکا ہے، ڈھیلا پن پیدا ہو چکا ہے، اور اگر نہیں گرا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ ابھی غفلت والی نیند نہیں آئی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص قیام کی حالت میں سو گیا، یا سجدے کی حالت میں سو گیا، یا رکوع کی حالت میں سو گیا، تو یہ ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ ان حالتوں میں سونا جو ہے اگر غفلت طاری ہوگی تو وہ شخص رکوع میں گر جائے گا یا سجدے میں گر جائے گا، اور اگر یہ صورت ہوگی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر یہ صورت نہیں ہے تو اس کا وضو باقی رہے گا۔ ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کسی کے پیر کے انگوٹھے میں چوٹ لگ گئی اور اس پر اس نے پٹی باندھ لی، اب اگر پانی ڈالنے سے مرض میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، تو کیا پانی نہ ڈالیں، اس پر مسح کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر کسی جگہ آپ کے زخم ہے اور اس حصے پر زخم ہے جسے وضو میں یا غسل میں دھونا آپ کو لازم ضروری ہے، تو اگر کسی خدا ترس ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے، کسی ماہر نے، کہ اس پر اگر آپ پانی ڈالیں گے، پانی بہائیں گے تو مرض میں شدت پیدا ہو جائے گی یا دیر سے وہ ٹھیک ہوگا، تو اس کا یقین ہو یا ظن غالب ہو یا اس کی خود کی عادت ہو، تو اس صورت میں اجازت ہے کہ اس پر پانی نہ بہائے، چوٹ پر جو ہے کھولنے کے بعد اس پر مسح کر لے، اور اگر مسح سے بھی تکلیف ہو رہی ہے چوٹ پر تو پٹی اگر بندھی ہوئی تو پٹی پر مسح کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں کرتا، لہذا شریعت نے بے شمار آسانیاں دی ہیں۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، اگر وہ وضو نہیں کر سکتا، وضو پانی پر قدرت نہیں ہے، پانی استعمال کرنے سے اس کی جان کو یا کسی عضو کو تکلیف ہے یا اس کے تلف ہونے کا خطرہ ہے یا دشمن کا خطرہ ہے یا کسی درندے کا خطرہ ہے، تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ لہذا ان بھائی کے اگر تکلیف ہے اور شدید تکلیف ہے اور پانی ان کو ضرر دے رہا ہے، اس پیر پر پانی نہ ڈالے، اس پر اگر مسح کر سکتے ہیں تو مسح کر لیے چوٹ پر، اور اگر وہ مسح بھی تکلیف دے رہا ہے تو پھر وہ پٹی پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ محمد اختر رضا قادری، انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ فرض کی تیسری رکعت میں اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت تلاوت کر لی تو کیا اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا؟ دیکھیں، اصول یہ ہے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے،
نفل اور سنت کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے اور وہ لازم ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے فرض کی پہلی 2 رکعتوں کے ساتھ ساتھ تیسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد سورت ملائی تو بعض فقہا نے سجدہ سہو کو لکھا ہے، لیکن اصح مذہب یہ ہے کہ سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی بغیر سجدہ سہو کے بھی۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ طلاق رجعی اور طلاق بائن میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک طلاق طلاق رجعی ہوتی ہے اور 2 طلاقیں طلاق بائن ہوتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ایک طلاق طلاق رجعی ہوتی ہے اور 2 طلاقیں طلاق بائن ہوتی ہیں۔ کبھی ایک طلاق طلاق بائن ہو جاتی ہے اور کبھی 2 طلاقیں بھی طلاق رجعی ہوتی ہیں۔ اس کا اصول یہ ہے کہ طلاق رجعی وہ کہلاتی ہے کہ اگر آپ نے ان الفاظ سے طلاق دی جو طلاق کے لیے بنائے گئے ہیں، جو الفاظ صریح ہیں، طلاق کے لیے وضع کیے گئے ہیں، تو اگر ایک طلاق دی یا 2 دی تو یہ طلاق رجعی ہوگی اس وقت تک جب تک کہ وہ مخصوص ایام 3 بار نہ گزر جائیں۔ کسی نے یہ کہا اپنی بیوی سے کہ میں نے تمہیں طلاق دی یا طلاق دیتا ہوں یا میں تمہیں طلاق دے چکا، ایک بار کہا، اب یہ طلاق رجعی ہے، یعنی جب تک وہ عورت عدت میں ہے، یعنی اس کے 3 بار وہ مخصوص ایام نہیں گزرے، جب تک وہ عدت میں ہے، وہ گزرنے سے پہلے یہ شخص قولاً اور عملاً رجعت کر سکتا ہے۔ اس میں نکاح کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، عمل سے بھی رجعت کر سکتا ہے اور قولاً بھی کر سکتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ خاندان کے 2 لوگوں کو بٹھا کر کہہ دے میں نے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لیا، جدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک طلاق اگر اس نے دی ہے اور یہ مخصوص ایام 3 بار گزر گئے تو یہ طلاق رجعی طلاق بائن میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب اگر وہ اس سے نکاح کرے گا تو نئے سرے سے نکاح کرنا لازم ہوگا، اس میں بیوی کی رضامندی بھی ضروری ہوگی اور نئے سرے سے مہر قائم ہوگا۔ تو ایک طلاق رجعی تھی لیکن وہ ایام مخصوص گزر گئے تو وہ طلاق بائن ہو گئی۔ اسی طرح اگر کسی نے صحیح الفاظ سے 2 مرتبہ کہا تب بھی یہ طلاق رجعی ہے، جب تک کہ وہ مخصوص ایام 3 بار نہیں گزرے۔ اگر یہ گزر گئے تو پھر وہ طلاق بائن بن جاتی ہے۔ اب اگر کسی نے الفاظ کنایہ سے طلاق دی، یعنی ان الفاظ سے طلاق دی جو طلاق کے لیے بنائے نہیں گئے ہیں لیکن ارادہ طلاق دینے کا ہے، یعنی دوسرے چیزوں میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، وہ طلاق کنایہ الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا ابھی تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، یا تو میرے گھر سے نکل جا، اب آپ نے اس سے طلاق کی نیت کر لی تو اس سے طلاق بائن پڑتی ہے، یعنی اس میں نئے سرے سے آپ کو نکاح کرنے کی ضرورت ہوگی، اس میں مہر بھی قائم ہوگا اور بیوی کی باہم رضامندی ضروری ہے۔ تو وہ جو شخص یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طلاق طلاق رجعی ہوتی ہے، 2 طلاق طلاق بائن ہوتی ہیں، وہ شریعت سے ناواقف ہیں۔ ایک طلاق بھی طلاق بائن ہو جاتی ہے اور کبھی 2 طلاقیں بھی طلاق رجعی ہوتی ہیں۔ ایک بھائی نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کیا شوہر بیوی کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہے؟ دیکھیے اگر شوہر نے بیوی کو زکوٰۃ کی رقم دی یا بیوی نے شوہر کو زکوٰۃ کی رقم دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہے اور نہ بیوی شوہر کو۔ فقہاء کرام کے نزدیک شرعی مسئلہ یہی ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک سوال ہمیں یہ کسی نے ارسال کیا ہے کہ نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں؟ کیا نماز جنازہ غائبانہ ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں، 4 تکبیریں اور قیام۔ 4 تکبیریں یہ فرض ہیں، اللہ اکبر 4 مرتبہ آپ کہیں گے، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اگر کوئی عذر نہیں ہے تو یہ 2 فرض ہیں۔ اور فقہاء احناف کے نزدیک نماز غائبانہ درست نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے نماز غائبانہ پڑھی، لیکن فقہاء احناف کے نزدیک وہ غائبانہ نماز نہیں، کیونکہ حبشے کے بادشاہ نجاشی کا انتقال ہوا تو انہیں خبر دی گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی، تو بعض صحابہ کا یہ بیان ہے کہ جنازہ سامنے موجود تھا۔ نجاشی یعنی حبشے میں انتقال ہوا ہے اور مدینے میں حضور نبی کریم علیہ التحیۃ و تسلیم نماز جنازہ ادا کی، لیکن جنازہ سامنے موجود تھا، یہ بیان ہے۔ صحابہ کا حجابات اٹھا دیے گئے، اس کے بعد کوئی بھی ایسی نظیر نہیں ملتی۔ بہت سی جنگیں ہوئیں، صحابہ شہید ہوئے، لیکن حضور نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ جنگ احد میں بھی
بہت سے صحابہ شہید ہوئے، نماز غائبانہ نہیں ہوئی، حضور تو وہیں موجود تھے، اور جو سریہ حضور نے بھیجا تھا اس میں بھی بہت سے صحابہ اکرام شہید ہوئے اور وہ غائب تھے، وہاں مدینے میں نہیں تھے، مدینے سے دور جنگیں ہوئیں، لیکن اس میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ غائبانہ ثابت نہیں ہے۔ لہذا فقہائے احناف کے نزدیک غائبانہ نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک بھائی نے ہم نے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حبیب یا محبوب کہنا یہ کہاں سے ثابت ہے، کس حدیث میں آیا ہے؟ دیکھیے صحیح حدیث ہے، امام ترمذی میں نقل کیا ہے اور امام ابو داود نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے۔ کسی صحابی نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، ایک صحابی نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صفی بنایا، ایک صحابی نے اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، انہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے، ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بنایا ہے، وہ روح اللہ ہیں۔ یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، وہ صحابہ کے قریب آئے اور فرمایا کہ ابھی ابھی تم لوگ جو گفتگو کر رہے تھے وہ میں نے سنی، بے شک حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، یقیناً آدم صفی اللہ ہیں، بلا شبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ ہیں، لیکن سنو الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یہ حدیث واضح طور پر ارشاد فرما رہی اس میں کہ حضور نے خود اپنا تعارف فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور بھی متعدد مقامات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبیب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ محمد قیصر چودھری یہ مولوی محلہ بدایوں کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ قبرستان میں چند لوگ جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں تو قبروں کو پیروں سے نہ روندیں، کسی قبر کی بے حرمتی نہ کریں، کسی صاف ستھری مقام پر جمع ہو کر وہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، قبر کے سرہانے بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، پایتانے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بس قبروں کی بے حرمتی نہ ہو۔ ایک بھائی نے ہم سے یہ سوال کیا ہے، کیا ذبح کرتے وقت اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کیا یہ ذبیحہ درست ہے؟ دیکھیے اگر کسی نے ذبح کیا کوئی جانور اور سہون بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا اس سے صادر ہوا، بسم اللہ اللہ اکبر اسے نہیں پڑھی، بھول ہو گئی، تو ذبیحہ حلال ہے، اس کے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، وہ شرعاً جائز ہے۔ لیکن جان بوجھ کر عمدن اگر کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا تو پھر وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، وہ مردار کے حکم میں ہے۔ تو فرق کیا ہے سہون اور عمدن؟ جان بوجھ کے اگر یہ عمل اس سے سرزد ہوگا تو وہ جانور مردار قرار پائے گا، اور اگر سہون یہ عمل اس سے سرزد ہوا ہے، بھول کر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا ہے، تو وہ ذبیحہ اس کے لیے حلال ہے، اسے سب لوگ کھا سکتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں انہی سوالات پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ گردش کر رہا ہے اور آپ کو اس کا شرعی حل مطلوب ہے تو اس نمبر پر جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے آپ اپنا سوال وائس میسیج کی شکل میں بھیج سکتے ہیں اور لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور فقہاء اکرام کے اقوال کی روشنی میں اس کا تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین رسول کو اور شریعت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔